بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. یہ سورہ والضحیٰ ہے جس کی تشریح کا سلسلہ گزشتہ مجلس سے چل رہا ہے. کافی دن ہو گئے تو مختصراً اس کو بھی پیش کروں گا. ضحیٰ دراصل چاشتہ کے وقت کو کہتے ہیں. دن کی جو روشنی چڑھتی ہے اس چڑھتے دن کی روشنی کو عربی میں ضحیٰ کہا جاتا ہے. چونکہ اس سورت کی شروعات اسی لفظ سے ہوئی ہے، اسی کلمے سے، اس لیے اس کا نام بھی سورہ والضحیٰ رکھا گیا ہے. اس کے شان نزول کے سلسلے میں مختلف باتیں کہی گئی ہے، لیکن بخاری شریف اور ترمذی شریف میں حضرت جندب ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انگلی کے اندر زخم ہوا، چوٹ آئی. اس چوٹ کی وجہ سے آپ کی انگلی جو ہے وہ زخمی ہو گئی اور اسی کے نتیجے میں آپ بیمار ہوئے اور اس بیماری کے اندر آپ 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے اٹھ نہیں پائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی وحی لے کر کے نازل نہیں ہوئے. یہ دونوں چیزیں جمع ہوئی. ویسے بخاری شریف کی روایت کے اندر تو آپ کا تہجد میں نہ اٹھنا یہ مذکور ہے، اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا نازل نہ ہونا اس کا تذکرہ ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ گویا ایک روایت کے اندر ایک چیز کا تذکرہ ہوا، دوسری روایت میں دوسری چیز کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے پاس 2 باتیں ہوتی ہیں، کبھی اس ایک کو بیان کرتا ہے، کبھی دوسری چیز کو. تو بہرحال دونوں کو حضرات مفسرین نے لیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ وہ اس
انگلی کی چوٹ کی وجہ سے، اس کے زخم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار رہے تھے، اور آپ 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے اٹھ نہیں پائے، اور حضرت جبریل بھی ان راتوں میں وہی لے کر کے تشریف نہیں لائے۔ ابتدائے نبوت میں جب آپ نے ایمان کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے تھے۔ اس میں بھی آپ کا چچا ابو لہب اور پھر اس کی بیوی ام جمیل جو اورا بنت صخر اس کا نام تھا، وہ تو آپ کی گویا بہت سخت دشمنی تھی رکھتی تھی آپ سے۔ تو جب یہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ چند روز وہی لے کر کے تشریف نہیں لائے تو اس پر اس عورت نے طعنے دینا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ تمہارا شیطان، نعوذ باللہ، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو لفظ شیطان سے تعبیر کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس نہیں آیا، اور یہ اس طرح یہ کہنے لگی کہ ان کے پروردگار نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے پروردگار ان سے ناراض ہو گئے۔ چنانچہ یہی گویا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں، اور لوگ بھی چونکہ اکثر وہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی تھی، بغض تھا، اس لیے سب اسی طرح کی باتیں کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بہت دکھا ان باتوں کی وجہ سے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت نازل کی گئی، جس میں 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو چڑھتے دن کی روشنی کی، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ اس کا اندھیرا چھا جائے یا قرار پکڑ لے۔ یعنی رات چونکہ جب ابتدا ہوتی ہے نا تو ابھی اس میں کچھ اجالا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا اندھیرا اپنے قدم جماتا ہے، اور پھر ایک تھوڑے وقفے کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ پوری فضا پر گھوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی کو تعبیر کیا ہے واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جبکہ اس کا اندھیرا قرار پکڑ لے، بیٹھ جائے۔ یہ جو باری تعالیٰ نے قسم کھائی، پہلے جب سورہ والعصر کی تشریح کی گئی تھی اس موقع پر بھی بتلایا گیا تھا کہ ویسے ہمیں یعنی بندوں کو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ دراصل قسم کا مقصود جو ہے کلام کے اندر قوت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، تو جب کسی کو کسی کلام کے ذریعے سے مخاطب کیا جاتا ہے تو جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کی سوچ اور اس کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ جیسے ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو بچوں والا انداز اختیار کر کے اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ ایک عالم کسی غیر عالم کے ساتھ، جاہل کے ساتھ بات کرے گا تو اس کی وہ حیثیت جو ہے اس کو سامنے رکھ کر کے بات کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ مخلوق سے کلام کر رہے ہیں اور مخلوق کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے قسم کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قسم کو استعمال فرمایا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی جو قسم کھائی ہے تو جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا، اس کے متعلق حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے گویا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر اگر آپ غور کرو گے تو آگے جو مضمون
پیش کیا جا رہا ہے اس کی اس چیز کے ذریعے سے تائید ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے چڑھتے دن کی روشنی کی اور اسی طرح رات جب چھا جائے تو اس کی تاریکی کی قسم کھائی ہے۔ تو دراصل یہ کائنات کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ حالت ہوتی ہے کہ دن کی روشنی اور پوری فضا جو ہے وہ روشن اور ایک دم جو ہے جگمگا رہی ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے رات جو ہے اپنے قدم جماتی ہے اور رات قرار پکڑ لیتی ہے تو ایسا گپ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ گویا کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں حالات بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے اور چیزوں کے حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وقت وہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی اور آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام دینا شروع کیا، اور آج چند روز جیسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر وحی کے سلسلے کو چند روز کے لیے موقوف کر دیا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے یا جو ہے آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک انقلاب دنیا کے اندر اس طرح کبھی دن کی روشنی جو ہے جگمگاتی ہے، کبھی رات کا اندھیرا چھا کر کے فضا کو جو ہے بالکل مستور کر دیتا ہے۔ تو جس وقت دن کی روشنی ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کبھی اندھیرا اور تاریکی نہیں آئے گی، اور رات کی تاریکی جب آتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کب دوبارہ کبھی دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، شروع کیا، اور پھر جو ہے چند روز کے لیے حکمت کے پیش نظر اس کو اللہ نے موقوف رکھا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ اللہ آگے جو اس کی یہ تردید فرما رہے ہیں اس کی تائید کے لیے ان دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کھائی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے وہ ناراض ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ یہاں ایک بات اور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند کیفیات تھیں جن کے اندر تبدیلی آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی انگلی کے زخمی ہونے کی وجہ سے آپ 2 یا 3 راتوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے، اور حضرت جبریل جو وحی لے کر نازل ہوتے تھے وہ نازل نہیں ہوئے، نہیں آئے۔ تو یہ چند کیفیات ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں تھی، غیر اختیاری چیز ہے۔ تو ان کیفیتوں میں کی وجہ سے یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے متعلق اس کے حالات کے اندر جو کیفیات آتی ہیں ان کیفیات کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے متعلق جو فیصلہ فرماتے ہیں نا، تو دراصل یہ ہم لوگ بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی بجاوری میں مشغول ہوتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی مختلف کیفیات طاری رہتی ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ نماز میں خوب جی لگتا ہے، طبیعت میں رقت بھی پیدا ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے، اور خوب خشوع اور خضوع کی کیفیت رہتی ہے۔ چند روز یہ حال رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دم طبیعت جو ہے وہ نماز میں اس کا خشوع خضوع والی کیفیت باقی نہیں رہتی، نہ جی لگتا ہے، نہ دل ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیات تو بدلتی رہتی ہیں، اور یہ کیفیات جو ہیں غیر اختیاری چیزیں، یعنی اس کے اوپر انسان کا بس نہیں چلتا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ خود بخود اس کے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیفیات کی بنیاد پر کسی انسان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں
اس کے اختیاری اعمال کی بنیاد پر. تو جو اعمال وہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بھلے جی نہیں لگتا، بھلے خوشبو اور خضوع نہیں ہے، بھلے رقت طاری نہیں ہوتی، بھلے رونا نہیں آتا، لیکن بہرحال نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اس میں کبھی کمی اور کوتاہی نہیں کرتا. بندگی کے فرائض اور گویا ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر، چاہے نماز میں اس کا جی نہیں لگتا ہے، دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے چاہنے کے باوجود، لیکن یہ جی نہ لگنا اور دل کا متوجہ نہ ہونا یہ اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. تو ایسی غیر اختیاری امور جو ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ فیصلہ جو کرتے ہیں وہ اس کے اختیاری اعمال جو ہیں اس کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں، وہ جو ہے ذکر کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں، وہ تلاوت کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں، یہ اعمال بجا لاوے. چاہے ان اعمال کی بجاوری کے دوران جو ہے اس کے دل پر رقت کی کیفیت طاری نہ ہو، گریا کی کیفیت طاری نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہ لگے، لیکن بہرحال اپنے وقت پر وہ جو ہے اعمال کو برابر بجا لاتا ہے. ان اعمال کی بجاوری میں اپنی طرف سے جو ہے کوئی کوتاہی نہیں کر رہا ہے. رہی کیفیت، تو کیفیت تو ایک آنی جانی چیز ہے اور آدمی کا اختیار اس کے اوپر نہیں چلتا. اللہ آدمی کی گرفت جو کرتے ہیں وہ تو آدمی کی اختیاری چیز کے اوپر کرتے ہیں. جو چیز اس کے اختیار میں ہو، اس کے بس میں ہو، اس کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ کیفیات غیر اختیاری ہیں، اس لیے اس کی بنیاد پر اس کے لیے کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. اس لیے کہ جی کا لگنا نہ لگنا یہ تو مختلف اسباب کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. کبھی خارجی طور پر ایسا سبب پیش آتا ہے، اچانک کوئی واقعہ پیش آ گیا، گھر میں جو ہے بیٹے کو حادثہ پیش آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑا. اب اس کی اس حادثے کی وجہ سے اس کا دماغ بھٹکا ہوا ہے، لیکن نماز کا جب وقت ہے تو وہ مسجد میں آتا ہے، اپنے وقت پر نماز پڑھتا ہے. لیکن اس حادثے کا اثر ظاہر ہے انسان کی طبیعت پر تو ہوتا ہی ہے. اس حادثے کے نتیجے میں ذہن بھٹکا ہوا ہونے کی وجہ سے جو توجہ، جو خشوع اور خضوع، جو رقت، جو دھیان ہونا چاہیے وہ رہتا نہیں ہے. تو اس میں وہ جو ہے معذور سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اپنے وقت پر آ کر نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، اپنے وقت پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نہیں، اپنے وقت پر ذکر کو ادا کر رہا ہے یا نہیں. یہ ذکر کے اندر جو مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں یہ نہیں. اسی طرح دوسرے حالات بھی جو انسان کو پیش آتے ہیں، ان حالات کے اندر یہ تو گویا اللہ کی عبادت کے دوران، اللہ کی عبادت کے علاوہ جو اس کی زندگی سے تعلق رکھنے والے حالات ہیں. مثلا کبھی انسان کے اوپر خوشی ہوتی ہے، کبھی اس کی طبیعت کے اوپر غم طاری ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کو مالداری ہوتی ہے، کبھی غربت کا واسطہ پڑتا ہے. تو یہ مختلف جو حالات آتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر بھی جو ہے کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. مثلا کبھی تندرستی ہے، تندرستی کی وجہ سے اس کی طبیعت جو ہے منشرح ہے تو اس کو ذرا سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے اور اطمینان کی کیفیت ہے. لیکن کبھی جو ہے بیماری آ گئی، بیماری کی وجہ سے تندرستی کے زمانے میں جو انشراح اور سکون کی کیفیت تھی وہ باقی نہیں رہی. لیکن یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے، حالات بدلتے. گھر میں کبھی جو ہوتا ہے میاں بیوی کا یہ تعلقات کبھی برابر ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے ہیں، دونوں خوش و خرم ہیں اور زندگی جو ہے بڑی عیش کے ساتھ گزر رہی ہے. لیکن اچانک کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں کی طبیعتوں کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں پہلے والی جو طبیعت کے اندر جو انشراح تھا، کہ خوشی تھی، مسرت تھی، وہ باقی نہیں رہی. لیکن اس میں اس کے اختیار کو دخل نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح حالات اور کیفیات کے بدلنے کی وجہ سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا،
اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے ناراض ہو گئے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں نہ تو چھوڑا ہے نہ اللہ تم سے ناراض ہوئے. یہ جو بیماری کی وجہ سے طبیعت پر ایک جو ہے تنگی سی پیدا ہوئی ہے، یا جو ہے غربت کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے، یا دوسرے حالات ایسے پیش آئے اس کی وجہ سے یہ جو طبیعت، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. یہ تو ہمیں پیش آنے والی مختلف حالات کے نتیجے میں یہ کیفیت بدلی، اس سے یہ سمجھنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ درست نہیں. ہاں ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ان حالات کی تبدیلی کے زمانے میں بھی، کہ کیا اس حالات اور کیفیات کی تبدیلی کے اندر ہمارے کسی کوتاہی کو یا ہمارے کسی جرم کو دخل تو نہیں. اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے اس جرم کو چھوڑ کر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے حالات کو درست کر لینا چاہیے، اور اپنے حالات کو اللہ کے حکم کے مطابق ٹھیک کر لینے کے بعد اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں، جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد پھر مطمئن ہوں. ہاں ایک آدمی جو ہے یہ سب حالات ہیں اور اس کے باوجود وہ گناہوں میں جو ہے ملوث ہے، گناہ ہر وقت ایسا کہ اس کو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ البتہ فکر کی چیز ہے. اس وقت یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا ہو، لیکن اگر اس نے اپنی طرف سے اعمال میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس طرح کی جو ہے حالات ہیں، کیفیتیں ہیں، تو اس کی وجہ سے یوں سمجھنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، یہ درست نہیں. ہمیں شریعت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معیار بتا دیا گیا کہ تم اپنے حالات کو اس معیار کے اوپر جانچ لو. اگر ٹھیک ٹھاک ہیں تو اب چاہے تمہاری کیفیتوں میں کیسا ہی فرق آ گیا ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے اسرت ہو، تنگی ہو، چاہے تندرستی ہو یا چاہے بیماری ہو، لیکن اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس کے مطابق تم عمل کر رہے ہو، اس میں تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی کمی نہیں ہو رہی ہے، تو ان کیفیات کی وجہ سے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر ہماری طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی ہے یا کسی جرم کا ارتکاب ہے تو یہ ڈرنے کی چیز ہے. اس صورت میں ضرور جو ہے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی اس حالت کو درست کر لینا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں ہوا. تو حضرات انبیاء علیہ السلام، دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کے اندر 3 عالم بنائے ہیں. ایک عالم تو وہ ہے کہ جس میں لذت اور خوشی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے. اس میں جو ہے غم کا، تکلیف کا اور جو ہے طبیعت کے خلاف کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ تو جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو عالم جنت ہے. اور دوسرا جو ہے یہ جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، کوئی ذرہ برابر راحت نہیں، وہ تو جہنم ہے. اور تیسرا یہ عالم دنیا، اس کے اندر دونوں طرح کی شکلیں پیدا آتی ہے. کبھی راحت ہوتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی تندرستی ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی مالداری ہوتی ہے، کبھی تنگدستی ہوتی ہے. یہ اور ان مختلف حالات سے کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. غم اور خوشی آتی ہے، بیماری اور تندرستی آتی. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کسی ملک کا بڑے سے بڑا فرما روا ہو، وہ یوں سمجھے کہ میرے پر کوئی بیماری نہیں آنی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. بیماری اس پر بھی آئے گی، اس کو بھی بیماری والے حالات سے واسطہ پڑے گا. بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب انسانی حالات سے گزرتے ہیں. بلکہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ سب سے زیادہ آزمائش جو ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، پھر جو جتنا ان کے قریب ہوگا، ان کے مشابہ ہوگا، اس کی اسی مناسبت سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو گویا یہ تو اور زیادہ آزمائش اس کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ یہ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کی وجہ سے بہت مدت ہو گئی کہ جو ہے کوئی کاروبار نہیں ہے، کاروبار ٹھنڈا ہے، ٹھپ ہو گیا، اب اس کو اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر جوڑتے ہیں کہ اللہ میاں مجھ سے ناراض ہیں۔ ارے کاروبار کو اس سے کیا تعلق، آپ اس کو کہاں جوڑ رہے ہیں؟ آپ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری، اللہ کے جو فرائض واجبات، جو ذمہ داریاں آپ پر لازم کیے وہ آپ پوری ادا کر رہے ہیں، بس آپ مطمئن رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑا نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، نہ اللہ تعالیٰ نے نہ چھوڑا ہے نہ اللہ ناراض ہوا ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے احکام کو برابر ادا کر رہے ہیں۔ کوئی کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہو تو اس کی تلافی کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی ہے کہ اللہ کے احکام کو پورے طور پر بجا لا رہا ہے، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتا، تو اب یہ جو دوسرے حالات دنیاوی اعتبار سے پیش آتے ہیں، ان حالات کی وجہ سے اس کا یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پڑھیے، کیسے کیسے ان کے اوپر حالات آئے، ان کے امتوں نے، قوموں نے ان کو جو ہے آرے سے چیرا ہے۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ آرے سے چیرا گیا تھا۔ تو اب یہ کوئی اس کی وجہ سے یوں کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض تھے ان سے؟ نہیں، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کیا نا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں آدمیوں کو پیش آتی ہیں، دنیا ہے ہی اسی لیے اللہ نے بنائی۔ کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو ان مختلف حالات سے جو ہے وہ بچا سکتا، کوئی کہ بڑے سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ بھی ان مختلف حالات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ان حالات کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا نعوذ باللہ اور یہ سمجھنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تمہارے پروردگار نے تم کو چھوڑا ہے، نہ اللہ تم سے ناراض ہوا۔ ان حالات کو اللہ کی ناراضگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کے احکام کی بجاوری میں، فرائض و واجبات کی بجاوری میں کوتاہی کے مرتکب ہیں، اور اس صورت میں اس طرح کے حالات ہیں، تو یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اس صورت میں اپنے آپ کو درست کیا جانا چاہیے اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے یہاں دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو آخرت کا وہ مفہوم جو ہم اور آپ عام طور پر سمجھتے ہیں، آخرت یعنی وہ جو قیامت کے بعد جو حالات جو پیش آئیں گے دوسرے عالم کے اندر، وہ آخرت۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بھلے دنیا میں آپ کے اوپر یہ تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، دشمنوں کی طرف سے آپ کے ساتھ طعن و تشنیع اور زیادتی پیش آ رہی ہے، لیکن یہ سب دنیا میں ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو کر کے آخرت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی آخرت یہ پہلے یعنی دنیا سے، اولا سے مراد دنیا ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ لیا گیا ہے، اور یہ بھی مفسرین اس کا مطلب لے کر گویا ہر مومن کے حق میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر مومن کے لیے آخرت میں دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہتری ہی ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلکہ جنت کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا۔ یہ قرآن حدیث وغیرہ میں بھی جو جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ ہے
وہ یہ تو ایک جھلک ہے، ورنہ حقیقی نعمتیں تو وہی ہیں جن کے متعلق یہ حدیث کہتی ہے کہ کسی کے دل میں اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کو. یہ تو خالی ایک جھلک ہے جو بتائی گئی ہے، ورنہ وہاں تو وہ نعمتیں ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بلکہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جنت کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان کے اوپر خوف ہے. خوف یعنی مستقبل میں آنے والے زمانے میں کوئی اندیشہ لاحق ہے، اس کی وجہ سے طبیعت پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو خوف سے، اندیشے سے تعبیر کرتے ہیں. بھئی کہیں حکومت کی طرف سے آپ کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کسی دشمن نے آپ کو یہ کیا ہے، تو مستقبل کے اعتبار سے جو اندیشے ہیں ان کی متعلق لفظ خوف، ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے وہ غمگین ہوں گے. ماضی کے حالات کی کو سوچ کر طبیعت پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو غم سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو جو اللہ کے دوست ہیں نا ان کو نہ تو خوف ہے نہ غم. ویسے دنیا دیکھو یہی ایک نعمت آخرت کی اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی کتنا ہی راحت سے ہو، کتنا ہی عیش و آرام میں ہو، کھانے کے لیے بیٹھا ہے، شاندار کھانا اس کے سامنے رکھا گیا ہے بہت عمدہ، لیکن کھاتے ہوئے اس کو یہ اندیشہ رہے گا کہ اگر زیادہ کھا لوں گا تو کہیں بد ہضمی نہ ہو جائے، پیٹ میں درد نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ ہے نا. یا جو ہے غم، مثلا ابھی ماضی قریب میں یہ کورونا کی وجہ سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. کھاتے کھاتے خیال آ گیا تو اتنا عمدہ اور شاندار کھانا ہے لذیذ، لیکن اس کی لذت کیا ہو گئی؟ کرکری ہو گئی، مقدر ہو گئی. ایک غم، پچھلے زمانے کا غم یاد آیا تو اس پر. لیکن جنت کے اندر جہاں جائیں گے نہ وہاں مستقبل کے متعلق کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کے متعلق کوئی غم ہوگا. گویا آپ اندازہ لگائیے کہ یہی ایک نعمت فقط، اور تو بے شمار اور لا تعداد نعمتیں ہیں جنت کے اندر، لیکن خالی یہی ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو بہرحال وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو اس سے آخرت مراد لی جائے تو جیسا ابھی میں نے کہا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے، آخرت یعنی بعد میں آنے والی حالت آپ کے لیے بہتر ہے پہلے والی حالت سے. زندگی کے مختلف دور ہیں، اگلا دور، پچھلا دور. تو پچھلے دور کے مقابلے میں آنے والا دور جو ہے آپ کے حق میں بہتر ہوگا. ابھی بھلے آپ کے دشمن آپ کے مخالف ہیں، آپ کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دشمن بھی جو ہیں ناکام ہو جائیں گے، اور وہ یا تو یہ ہے کہ آپ سرنڈر ہو کر آپ کے دوست اور آپ کے تابع فرمان بن جائیں گے، یا وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے. گویا ہر معاملے میں بعد والی حالت پہلے والی حالت کے مقابلے میں بہتر ہے. گویا ہر آن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقیات کا سلسلہ جاری تھا اور رہا. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس کورونا کی بیماری کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت شفا عطا فرما، جو لوگ دنیا سے اس بیماری کے اندر رخصت ہو گئے اللہ ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما، ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ ان کی خبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔